والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیغمبر سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مقام مخصوصہ کا ذکر فرمایا. وہ مخصوص مقام، وہ مخصوص مرتبہ اور وہ مخصوص درجہ جو اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی خبر دی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. یہ مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص عطیہ، وہ خاص انعام، وہ خاص اکرام ہوگا جو نہ کسی نبی کو حاصل ہوگا، نہ کسی رسول کو حاصل ہوگا. امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مقام محمودہ پہ فائز ہوں گے. یہ مقام محمود کیا ہے اور اس مقام محمود سے
اللہ تعالیٰ کس کس کو فائدہ پہنچائیں گے اور اس فائدہ کی صورتیں، اس فائدہ کی تدابیر، اس سے نفع حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں، اسی عنوان کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھیں مقام محمود کیا ہے، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمانا ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، احادیث کی تمام کتابوں میں اس مقام محمود کی تفصیلات بیان فرمائی گئیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میدان محشر میں اولین آخرین سب کے سب کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے امتیں، ساری کی ساری امتیں اور ان امتوں کے انبیاء اور رسول کھڑے ہوں گے، اور فرمایا اس وقت حالت یہ ہوگی ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک اور کوئی ٹھوڑی تک، اور فرمایا کوئی پورے کا پورا وجود سینے میں ڈوبا ہوگا، اور ففزع الناس، لوگوں پہ انتہائی گھبراہٹ، انتہائی پریشانی طاری ہوگی۔ ایسی گھبراہٹ، ایسی پریشانی انسانیت پہ کبھی آئی نہ ہوگی، بلکہ قرآن کریم نے اس کو نام دیا ہے فزع الاکبر۔ لوگوں، وہ سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، سب سے بڑی پریشانی کا دن ہوگا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ابھی کیا پیش آنے والا ہے۔ فرمایا سب کے سب پریشان ہوں گے اور فکر مند ہوں گے، حتیٰ کہ پریشانی اور فکر مندی میں مجبور ہو کے بے اختیار کہیں گے کہ مولا ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے، بھیج دے، اس پریشانی کو ہم سے دور فرما۔ یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی دور ہو، بھلے ہم جہنم میں چلے جائیں، حساب کتاب کب شروع ہوگا، کب پتہ چلے گا کون جنتی کون دوزخی، کب پتہ چلے گا کون کامیاب کون ناکام۔ فرمایا انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں جب انتہا کو پہنچ جائیں گے، پھر لوگ آپس میں مشاورت کریں گے کہ چلو ہم سب سے پہلے اپنے اولین باپ، پوری انسانیت کے باپ، تمام انبیاء، تمام رسولوں کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے ہمارے والد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع فرمائیں، تاکہ ہمیں اس گھبراہٹ سے، اس پریشانی سے نجات ملے۔ فرمایا فیاتون آدم، سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکایا۔ اے آدم، آپ کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اے ہمارے والد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے،
اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب شروع فرمائیں۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے انسانیت یہ درخواست پیش کرے گی، فرمایا آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، اے لوگو میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے یہی گزارش کریں گے، پھر حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے یہی گزارش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے یہی گزارش کریں گے۔ اولین آخرین سب کے سب جمع ہیں اور سب پریشان ہیں۔ حساب کتاب شروع ہو، نامہ اعمال کھلیں، فیصلہ ہو جائے۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوگا؟ کون شروع کروائے گا؟ آدم علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کے سب انبیاء جواب دے جائیں گے۔ سنیے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ، اگر یہ کام کروانا ہے، اگر اس پریشانی سے نجات حاصل کرنی ہے، اگر حساب کتاب شروع کروانا ہے، جاؤ جاؤ سب کے سب ائتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو اور ان سے جا کے درخواست کرو۔ اور ایک حدیث میں اس کی تفصیلات یوں آئیں کہ اولین آخرین سارے کے سارے انسان بھی اور سارے کے سارے انبیاء اور رسول بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تک سارے انبیاء، سارے رسول، اولین آخرین تمام جمع ہو کے حاضر ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ بھائی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ آقا اللہ کی بارگاہ سے ہمارا حساب کتاب شروع کروا دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں۔ جب سارے اولین آخرین یہ درخواست کریں گے، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں گے، ہاں انا لہا، انا لہا، انا لہا، لوگو یہ میرا ہی مقام ہے، یہ میرا ہی مرتبہ ہے، میں ہی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سفارش کروں گا اور میری سفارش سے دنیا جہان کی ساری انسانیت کو نفع ہوگا۔ فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور ایسی تعریف کروں گا اس سے پہلے اللہ کی تعریف کی نہ ہوگی، اس طرح کی تعریف پہلے کی نہ ہوگی۔ کیوں؟ جب میں سجدے میں گروں گا اللہ تعالیٰ مجھے خاص کلمات سکھائیں گے، تعریف کے خاص کلمات سکھائیں گے، اور میں بھی ابھی نہیں جانتا وہ کلمات کیا ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے خاص کلمات سکھائیں گے اور خاص حمد کا طریقہ بتائیں گے۔ میں تعریف کروں گا، سجدے میں گروں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور حمد و ثنا میں انتہا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل آپ مانگیے تو آپ کا ہر سوال پورا کیا جائے گا۔ اے حبیب آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
سفارش کروں گا، اور میری سفارش سے اللہ تعالیٰ انسانیت کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ میری سفارش سے پوری انسانیت کا حساب ہوگا، اور میری اس سفارش کا فائدہ تمام انسانوں کو پہنچے گا۔ فرمایا یہ ہے وہ مقام محمود جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ یہ مقام محمود آدم علیہ السلام کو بھی نہ ملے گا، نہ نوح کو ملے گا، نہ ابراہیم کو ملے گا، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کو ملے گا۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو سب سے پہلے یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ سفارش فرمائیں گے۔ آپ کی سفارش سے پوری انسانیت کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی کو مقام محمود کہا گیا، اور اسی کو اہل علم شفاعت عظمیٰ کا نام دیتے ہیں۔ شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی سفارش، اور اسی کو نام دیا ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود، یہ وہ مقام ہے جس مقام سے سارے کے سارے انسان فائدہ اور نفع حاصل کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ اب شفاعت مصطفیٰ کی اور کیا تفصیلات ہیں، اور کن کن کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سفارش سے فائدہ پہنچائیں گے، اور کون کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندہ حضور علیہ السلام کی سفارش کا مستحق بنے گا، اسی انشاءاللہ العزیز موضوع کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفاعت عظمیٰ اور آقا علیہ السلام کی سفارش ہر مسلمان کو، ہر اہل اسلام کو نصیب فرمائے۔